اور پھر تمہیں اللہ کی راہ میں موقع دوں، ایک ہی بار موقع ملنا تھا، اور کچھ مانگو کہ یا اللہ جو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں پروردگار عالم ان کو یہ موقع مل جائے کہ یا اللہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم کتنے نام آتے ہیں، تاکہ وہ بھی یہی حالت اسی حالت میں شہید ہو کر آئے، تاکہ وہ بھی ان درجات کو پاتے جائیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو بولنے کے بعد میں عرض کروں گا یہ حضرت حسین کے ساتھ خاص نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سکین کے آتے ہیں، اور بھی جو بھی شخص جو ہستی خدا کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے اور کفر کو مٹانے کے لیے یا جو شریعت کی حدوں کو توڑ رہے ہو، شریعت کی حدود کو توڑ رہے ہو اور ان کے خلاف جہاد کرے، اور چاہے کہ اللہ کی جو شریعت کی حد خدا نے مقرر کی ہے یہ قائم ہو جائے، یہ اونچی ہو جائے، ان کو کوئی مٹا نہ سکے، اس کی جو اللہ کی راہ میں جان دیتا جائے گا وہ شہید ہوتا جائے گا۔ حضرت حسین کی زندگی سے آپ لوگوں نے سبق سیکھنا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں صاف کہتا ہوں کھلے لفظوں میں شہداء سب سے زیادہ درجہ تو شہید وہ ہے جو انبیاء اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں وہ قتل الانبیاء بغیر حق، انبیاء بھی قتل ہوتے رہے، ان کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ انبیاء کے بعد وہ اور بھی شہید آئے، کئی ہوئی ہے اس امت کے اندر بھی، لیکن پیغمبر کی زبان کا حضرت محمد مصطفیٰ کا ارشاد گرامی فرمایا سید الشہداء، سید الشہداء، سارے شہیدوں کا سردار، سب شہیدوں کے سرکار، جس کا درجہ سارے شہیدوں سے بالا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان پاک سے ہے، وہ کون؟ حضرت حمزہ ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرت حسین کو نہیں بولنا کہ سید الشہداء شہید ہے، لیکن سید الشہداء تمام شہیدوں کے سرکار بزبان محمد مصطفیٰ، نبوت کی زبان سے کون؟ حضرت حمزہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہر ایک کے درجے کے اعتبار سے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بات شیعہ نوامی میں آ کر اس قسم کے اشعار پڑھ دیتے ہیں کہ باقی شہیدوں کی شہادت کو کیا سمجھ دیتے ہیں، سمجھیں کیا ہے، پر ایک کی شہادت ہوئی اور تو شہادت ہی کوئی ہے، اور ایک شہر جو نہیں معلوم کس کے بنائے ہوئے ہے، حضرت معین الدین امیری کی طرف منسوخ کر کے کہ دین ہنستے ہنستے اس قسم کی کلمات کہہ کر سارے دین کو دم کر دینا حضرت حسین میں، یہ پرلو گلی کی غلطی ہے۔ دین حضرت حسین میں دم نہیں، حضرت حسین حضرت کی صحابہ بھی دین کے دم ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم دین کو کسی انسان میں بند کریں، انسان کو سوچیں گے کہ دین کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر دین کے مطابق پیغمبر کا نواسا ہو چکے ہیں، یقیناً ہمارے سر کے تاج، ہم کے جوتوں کی خاک وہ سیدہ شباب آل جنت الحسین تھی، لیکن یہ کہہ دے کہ دین انہیں بند ہو جائے، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ اگر آگے بڑھو، دین کسی انسان میں بند نہیں ہے، بلکہ یوں کہو ہر وہ انسان اونچا ہوتا جائے گا جو دین کو اونچا کرتا جائے گا، اور جو دین کے ہٹتا جائے گا وہ خدا کے ہو ذلیل ہوتا جائے گا۔ لیکن یہ دین ہی ایک واحد ذریعہ ہے اونچائی بلندی کا، انسان کے اندر دین کو بند کرنا یہ پرلے دلی کی حماقت ہے۔ یہ کم کلمات جو کہہ کر کوئی کہتا ہے لا الہ کی بنا ہے، معاذ اللہ، لا الہ افسوس ہے، سب سوچو یہ کیا کلمات ہے، یہ کن کلمات کو کیا رہا دیا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سمجھو، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ بھی نہیں، جو ہوتا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں تو لا الہ الا اللہ کو پھیل بلکہ پیغمبر بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر 1,20,000 بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر حضرت محمد مصطفیٰ بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر حضرت حسین کی زندگی کی کائنانی بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر وہ بھی اسی کی یاد میں تیرا کلمہ بلند ہو جائے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان سمجھداروں کے ساتھ میں چاہتا ہوں مروں میں صاف کہہ دوں میں کلمات کو اشعار کو نہیں کہتا ہوں زندگی کے ہے معلوم کسی شیری کے ہے جو بلاکت کرے گا ہمارے اندر قتل لا الہ الا اللہ نہیں ہے. قرآن پاک کو دیکھیے وما ارسلنا من قبلک من رسول اے میرے پیغمبر ہمیں تو تجھ سے پہلے بھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجا الا نوحی الیہ ہم اس کو وحی کی انہ لا الہ الا انا ہم انبیاء کو یہی وہی کر اس میری پیغام پہنچا کرو اٹھاؤ اس پیغام کو بیان کرو ہے. اور ہاں انبیاء سے پہلے بھی انبیاء کے اندر جو سارے نظام بھی جس طریقے سے یہ بنایا کیوں گیا اس کو کیوں چلا رہے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہم اس لیے پیدا کیا تاکہ لا الہ الا اللہ اونچا ہو جائے. انبیاء بھی اس کے لیے اعلان عالم بھی اس کے لیے سب کچھ ہو تو خدا کرے ہماری زندگی بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر ہو جائے. زندگی حضرت حسین کے کارناموں میں اگر غور کریں گے آپ رضی اللہ تعالیٰ چلو میں یہ بھی کہوں کہ 7 لوگوں نے میرے یہاں یزید کو جتنا دنیا گالیاں دیتی ہے اور برے کلمات کے ساتھ اس کو مطلوب کر کے گالی کے کفر کے فتوے لگا کر جو اس کو یاد کیا جاتا ہے میرے یہاں سخت ترین آ جائے گا. کوئی میرا ساتھ دے نہ دے اس لیے کہ یزید خدا کی توحید کو ممکن نہیں تھا. یزید ختم نبوت محمد مصطفیٰ کا ممکن نہیں تھا. یزید ان اعتقادات کا مخالف نہیں تھا جو کفری عقیدے ہیں. میں حیران ہوں آج توحید کے منکر بھی ہوں وہ بھی کہتے ہیں یزید پر یزید سے بول تو سناؤ صرف تم کراؤ اور گالی یزید کو دو اور پیغمبر کی نبوت کے بعد جھوٹی نبوتوں کو میں آگے تم کراؤ اور یزید کو تم کون کراؤ. شرابی تم دانی تم بدماش تم گنڈے تم ساری بدماشیاں کرو اور یزید کو گالیاں دیتے ہو اپنے آپ کو پہلے یزید کو پھر اس کو یزید کو بلاتا ہے. اس لیے بہت صاف کہنا چاہتا ہوں مجھ میں پتہ لگا دو آگے جو بچے لگے مجھ پر غلام اللہ پر اور سب سے میں نکلی تیار ہوں لیکن میں جھوٹ کو چھپا نہیں سکتا سچ کو میں چھپا نہیں سکتا اور جھوٹ میں بول نہیں سکتا. یہ میں ضرور کہوں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی سیدہ شباب اہل جنت نوجوانوں کے سرکار ان کی والدہ محترمہ پیغمبر کی لگتے جگر پیغمبر کے دل کا ٹکڑا سیدۃ نساء اہل جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی سرکاروں کی والدہ محترمہ بچوں کی اور 2 بچے جو ہے نوجوانوں کے سرکار یہ تھی ان کو کون کہا کر سکتا ہے جو ان کی محبت نہ کرے دور رکھے. یہ تینوں وہ مجرم اللہ کے آگے لیکن ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھو. کسی چیز کو مقام سے بڑھانا بھی گناہ ہے اور کسی چیز کو مقام سے گھٹانا بھی گناہ ہے. میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اس واقعے میں اس واقعے سے کوئی سبق سیکھنا چاہیں یا حسین کر کے پکارنے والوں اور ان کو حاجت رات مشکل کشا سمجھنے والوں خیال کرنے والوں کو حاضر و ناظر بھی ہے حاجت رات مشکل کشا بھی ہے ان کے نام کی سبیلیں چلانے والوں ان کے نام کی منتیں کرنے والوں تمہیں تو سوچو حاضر ناظر ہوتے حاجت رات مشکل کشا ہوتے ان کی قبضہ سے قدرت اختیار میں کوئی ذرا بڑھ
کے مسلم کو نہ بھیجتے اور یہ جوت کے کف کر کے سب کو تباہ برباد کر دیتے. لیکن خدا تصور کے فیض کے قبضے میں کسی ایک انسان کو مارنا نہیں تھا. سب قبضہ خدا کے قبضے میں کر کے اختیار میں کوئی ذرا گر بھی نہیں تھا. ساری طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اپنے بھائی مسلم کو بھیجتے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. بھائی شہید بھی ہو چکا ہے, پتہ نہیں لگا. روکنے والے روک بھی رہے ہیں, پھر بھی جا رہے ہیں. پہلے والوں نے کہا رہا تھا یہ سارے واقعات کیا سب دیتے ہیں, اس سے کیا ملتا ہے؟